السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 7ویں جماعت کی کتاب بال بھارتی کا سبق نمبر 23 گنیز ورلڈ ریکارڈز، جس کے رائٹر ہیں ڈاکٹر قمر شریف، یعنی مصنفہ ہیں لیڈیز ہیں ڈاکٹر قمر شریف۔ انہوں نے یہ والا چیپٹر لکھا ہے، اس میں یہ بتایا ہے کہ جو ریکارڈز ہوتے ہیں یہ والی کتاب میں ریکارڈ جو ہے چھاپے جاتے ہیں نا، یعنی کوئی الگ سے جو کوئی ریکارڈ بناتا ہے تو یہ والا ریکارڈ جو ہے اس کتاب میں چھپا جاتا ہے، جو غیر یقینی ہوتا ہے، ناقابل یقین بات ہوتی ہے، جیسے بہت زیادہ لمبے انسان ہو، بہت چھوٹے انسان ہو، یا بہت زیادہ دیر تک کسی نے تیرا پانی میں، یا بہت دیر تک چلا ہے، بہت تیزی سے کھایا ہے، مطلب اس طرح کے ریکارڈز ہوتے ہیں جو اس والی کتاب میں چھپے ہیں۔ تو یہ والا سبق میں نے آپ کو ریڈ کر کے پورا اچھی طرح سے ایکسپلین کر دیا تھا۔ تو آج والے اس والی ویڈیو میں ہم جو ہے مشق کی طرف بڑھیں گے، ایکسرسائز کریں گے۔ دیکھیے مشق ہماری اسٹارٹ ہو گئی یہاں پر، دیکھیے یہ مشق ہے۔ تو پہلا سوال ہے ہمارا، ایک جملے میں جواب لکھیے۔ تو یہ جوابات بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر دی، آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ پہلا سوال ہے عجائب گھر کسے کہتے ہیں؟ تو عجائب گھر دیکھیے یہ رہا، میں نے جواب لکھ دیا ہے۔ تو آپ لوگ جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، یا وہ لوگ جو میرے چینل پہ پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں، ابھی تک جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری ہمت بڑھا دیجئے۔ تو دیکھیے پہلا سوال ہے عجائب گھر کسے کہتے ہیں؟ مشہور چیزوں، اہم شخصیات کے مجسمے، ہتھیار، سکے، نایاب کتابیں وغیرہ جہاں بحفاظت رکھی جاتی ہیں اسے عجائب گھر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب نمبر 2 ہے، سوال نمبر 2، شکار کے دوران بیور نے کیا دیکھا؟ شکار کے دوران بیور نے وہاں ایک عجیب و غریب پرندہ دیکھا۔ تیسرا سوال ہے، بیور کی ملاقات کس سے کروائی گئی؟ بیور کی ملاقات نورس اور راس نامی بھائیوں سے کروائی گئی۔ چوتھا سوال ہے، پہلی گنیز بک کتنے دن میں مکمل ہوئی؟ پہلی گنیز بک 13.5 ہفتوں میں مکمل ہوئی۔ پانچواں دیکھیے، پہلی گنیز بک کس تاریخ کو منظر عام پر آئی؟ پہلی گنیز بک 27 اگست سن 1955 کو منظر عام پر آئی۔ چھٹا سوال ہے، اس کتاب میں کارنامے کس لحاظ سے ترتیب دیے جاتے ہیں؟ اس کتاب میں کارنامے مختلف زمروں کے لحاظ سے ترتیب دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگلے صفحے پر ہم دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے 7واں سوال ہے، یہ کتاب کتنی زبانوں میں چھپتی ہے؟ یہ کتاب 32 زبانوں میں چھپتی ہے۔ 8واں سوال ہے، 2016 میں گنیز ورلڈ ریکارڈز کا کون سا ایڈیشن شائع ہوا ہے؟ 2016 میں گنیز ورلڈ ریکارڈز کا 62واں ایڈیشن شائع ہوا ہے۔ اب دیکھیے دوسرا سوال ہے، یہاں پر دیکھیے مختصر جواب لکھیے۔ تو مختصر جوابات جو ہوتے ہیں ایک لائن سے زیادہ میں اس کے جوابات ہوتے ہیں، تو یہ بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے لکھ دیے۔ دیکھیے پہلا سوال ہے، گنیز ورلڈ ریکارڈز میں کسی شخص کا نام شامل ہونا کیوں اہمیت کا حامل ہے؟ یعنی اس بک میں کتاب جب کسی شخص کی چھپ گئی تو کیوں اہمیت ہے؟ تو اب دیکھیے جواب، گنیز ورلڈ ریکارڈز میں کسی شخص کا نام شامل ہونا گویا تاریخ میں اس کے نام کا محفوظ ہو جانا ہے، یعنی تاریخ ہو گئی نا، اس کی ہسٹری بن گئی ایک طرح سے، ہے نا۔ اس کتاب میں کسی فرد کے نام اور کام کی شمولیت اعزاز کی بات مانی جاتی ہے، اس وجہ سے اس کتاب میں کسی شخص کا نام شامل ہونا اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، گنیز ورلڈ ریکارڈز میں کن کارناموں اور واقعات کو شامل کیا جاتا ہے؟ گنیز ورلڈ ریکارڈز میں بہت تیز اور زیادہ فاصلے تک تیز دوڑنا، بہت زیادہ وقت تک تیرنا، تیزی سے کولڈ ڈرنک پینا، بہت جلدی کھانا، بہت دیر تک ہنسنا، بہت دیر تک رونا، مختلف کھیلوں، انجینئرنگ، ٹیکنالوجی، طب اور فنون لطیفہ میں ریکارڈ بنانے والوں کے نام شامل کیے جاتے ہیں۔ اب اگلا ہمارا سوال دیکھیے، مفصل جواب لکھیے، یعنی تفصیل سے جواب دینا ہے ہمیں اس کا، یعنی جواب جو مختصر جوابات سے بھی تھوڑے بڑے ہوتے ہیں کیونکہ اس کو تفصیل سے دینا پڑتا ہے نا جواب۔ گنیز ورلڈ ریکارڈز میں کارناموں کی صداقت کو جانچنے کا کیا طریقہ ہے؟ صداقت یعنی تصدیق کرنا، اس کی سچائی کو جانچنا، سچائی کو پہچاننا، ہے نا۔ تو یہاں پر دیکھیے جواب ہے یہ، گنیز ورلڈ ریکارڈز میں کارناموں کی صداقت کو جانچنے کے لیے کمپنی نے دنیا کے مختلف علاقوں میں اپنے دفاتر قائم کر رکھے ہیں۔ ان دفتروں میں ذہین، فرض شناس اور محنتی افراد کو ملازم رکھا گیا ہے۔ کمپنی کا اپنا نیٹ ورک بھی موجود ہے، بین الاقوامی اداروں، تنظیموں اور افراد سے ملنے والی اطلاعات، خطوط، فون،
فیکس اور ای میل کے ذریعے حاصل ہونے والی معلومات کی تصدیق ماہرین کی ایک ٹیم کے ذریعے کروائی جاتی ہے۔ اس کتاب میں نام درج کروانے کے لیے 2 غیر جانبدار گواہوں کے ساتھ اخبار کے تراشوں اور ویڈیو ریکارڈنگ کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ضروری ہو تو ماہرین کی ایک ٹیم بذات خود موقع پر جا کر معائنہ کرتی ہے۔ پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد ہی کسی کارنامے کو گینیز بک میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو سمجھ میں آیا، گینیز بک میں شامل ہونے کے لیے بہت زیادہ پیمانے پر یعنی جانچ کے پیمانے پر گزرنا پڑتا ہے نا۔ اب اگلا دیکھیے ہمارا یہ جوابات ہے۔ سوال یہ ذیل کے محاوروں کو جملے میں استعمال کیجیے۔ ہاتھوں ہاتھ لینا، جان جوخم میں ڈالنا، ریکارڈ بنانا۔ تو اس کے بھی یہ بھی جملے میں نے آپ لوگوں کے لیے بنا دیے، دیکھ لیجیے گا آپ۔ دیکھیے یہ محاورے، ہاتھوں ہاتھ لینا، جب کوئی مشہور شخصیت کسی شہر میں جاتی ہے تو ان کے چاہنے والے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، ہے نا۔ جب کوئی سیلیبریٹی آتی ہے تو کہتے سب پاگل ہو جاتے ہیں نا ان کو دیکھنے کے لیے، ان سے ہاتھ ملانے کے لیے، ان سے ملنے کے لیے، تو اسی کو کہتے ہیں ہاتھوں ہاتھ لینا۔ اب دوسرا ہے جان جوخم میں ڈالنا۔ کوہ پیمائی کرنے والے اپنی جان جوخم میں ڈالتے ہیں۔ کوہ پیمائی یعنی پہاڑ پہ جو سیر کرتے ہیں نا پہاڑ کی۔ ریکارڈ بنانا، سب سے زیادہ سینچری بنانے کا ریکارڈ سچن تندولکر کے نام ہے، ٹھیک ہے، یعنی سب سے زیادہ سینچری جو ہے سچن تندولکر نے بنائی ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے یہ ذیل کے خط کشیدہ الفاظ کی ضد استعمال کر کے جملے دوبارہ لکھیے۔ اس بات کا خیال رہے کہ جملے کا مفہوم نہ بدلے، یعنی جملے کی معنی جو بدلنے نہیں چاہیے، اس کی ضد بھی استعمال کرنی ہے ہمیں اور معنی بھی بدلنا نہیں ہے۔ جیسے ضد آج کا کل بولیں گے لیکن میننگ بدلنا نہیں چاہیے، آج کا آج ہی رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیے یہ مثلاً دیا ہوا ہے، گینیس ورلڈ ریکارڈ ایک منفرد کتاب ہے۔ گینیس بک ایک عام کتاب نہیں ہے، تو یہاں منفرد کتاب ہے تو یہاں پر انہوں نے کر دیا عام کتاب نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیے یہ بھی میں نے بنا دیا آپ لوگوں کو، دیکھیے گا تھوڑی سی چینجنگ آپ لوگ کر کے لکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے پہلا ہے گینیس ورلڈ ریکارڈز میں شامل کارناموں کی فہرست بہت طویل ہے۔ طویل یعنی لمبی، تو لمبی کا اپوزٹ ہے مختصر، یہ لکھ دیا میں نے مختصر۔ تو آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں گینیس ورلڈ ریکارڈز میں شامل کارناموں کی فہرست بہت مختصر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ طویل کی جگہ لکھ دیں گے مختصر نہیں ہے۔ اب دوسرا، اس کتاب کے لیے منفرد کارناموں کو جمع کرنا ایک بہت مشکل کام ہے۔ تو مشکل کا آسان، تو یہ ہم یہ آسان لکھ سکتے ہیں، اس کتاب کے لیے منفرد کارناموں کو جمع کرنا ایک آسان کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ بھی دھیان سے کر لیں گے یہ دونوں۔ اب اگلا دیکھیے لفظوں کا کھیل ہے۔ ذیل کی مثال کے مطابق ہم آواز الفاظ لکھیں، یعنی ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں جیسے صداقت، رفاقت، ضمانت، اس طرح تا والے لاسٹ میں ہے نا اس کو ہم آواز الفاظ کہتے ہیں، جیسے انگلش میں ہم بولتے ہیں نا رائمنگ ورڈز، تو اسی طرح۔ تو اس لیے یہاں پر یہ میں نے بنا دیا، دیکھیے شرح لگا کے بنانے، قبا، سارے یہ لفظ لگا کے میں نے ہم آواز الفاظ بنا دیا آپ لوگوں کے لیے۔ تو یہ دیکھ لیں گے آپ لوگ، یہ دیکھیے ہم آواز الفاظ ہے نا، تو شرح تھا تو شراکت، قباحت، رقابت، بلاغت، ضمانت، نفاست، سماعت، ضخامت، جہالت، دباغت، لطافت، قیامت، صحافت، حجامت، ٹھیک ہے۔ تو سارے طاطا والے ہیں نا رائمنگ ورڈ ہو گئے۔ اب اگلا سوال جو ہے، دیے ہوئے لاحقوں کے ساتھ قوس سے مناسب لفظ جوڑ کر خانہ پوری کیجیے، یعنی ہمیں یہ لاحقہ جوڑنا ہے۔ دیکھیے خطر، یہ اس کے ساتھ ناک جوڑ کے خطرناک، تو یہاں ملا کے آپ لکھ دیجیے گا خطرناک۔ مسرت بخش، گلہ بانی، لطف انگیز، شجر کاری، تو یہاں سے آپ کو چھانٹنا تھا، تو یہ میں نے چھانٹ کے دیکھیے لکھ دیا، آپ لوگ اچھی طرح سے لکھ لیں گے کاپی میں۔ اب دیکھیے اگلا ہے خود آموزی۔ اسکول لائبریری سے عام معلومات کی کتابیں لے کر پڑھیے۔ عام معلومات یعنی جنرل نالج کی جی کے کی کتابیں لینی ہے اور آپ کو پڑھنی ہے۔ اب یہ سرگرمی منصوبہ بندی یعنی عملی کام ہے، پریکٹیکل ورک ہے یہ آپ کا۔ تو یہ آپ کو جو ہے www.guinnessrecord.com ویب سائٹ سے استفادہ کرتے ہوئے 2 ایسے کارناموں کی تفصیل لکھیے جو گنیس ورلڈ ریکارڈز میں درج ہے، یعنی یہ والی سائٹ www.guinnessworldrecord.com کی سائٹ پر جائیے، وہاں پر 2 ایسے کارنامے لکھیے تفصیل سے جو گنیس ورلڈ ریکارڈ میں درج ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں پر دیکھیے ایک دوسری بک بھی ہے، لمکا بک آف ریکارڈ کے تعلق سے بھی آپ لوگ یہ
جا سکتے ہیں. یہ بھی آپ اس والی سائٹ پر بھی جائیے, وہاں سے معلومات حاصل کیجیے کہ لمکا بک میں بھی کیا کیا ریکارڈز درج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم آگے بڑھتے ہیں. تو یہ آپ کا عملی کام ہے, پریکٹیکل ورک ہے. تو آپ لوگ تو آج کل استعمال کر ہی رہے ہیں فون, ٹیبلیٹ اور کیا نام ہے کمپیوٹرز اور لیپ ٹاپ وغیرہ. تو آپ جائیے, یہ ساری سائٹس ہیں, وہاں پر نیٹ کے ذریعے معلومات کیجیے اور اس سے فائدہ اٹھائیے. ٹھیک ہے نا, یہ دونوں سائٹ جو ہے گنیز ورلڈ ریکارڈ والی, لمکا بک آف والی, تو دونوں کو جا کے معلومات حاصل کیجیے. اب یہ دیکھیے ہمارا اگلا ہے, آئیے زبان سیکھیں. یعنی کہ یہ قواعد کا کام ہے, ہمارا گرامر کا کام ہے. یہ استفہامیہ یا انکاری اقراری جملے, یہ استفہامیہ ہم نے پچھلے بھی پڑھ رکھا ہے, اور میرے آپ گرامر کے بھی پلے لسٹ میں جائیں گے گا, وہاں پر بھی جملوں کی قسمیں میں نے سمجھا رکھی ہے. تو وہاں پر بھی جا کر آپ ڈیٹیلنگ میں دیکھ لیں گے. میں نے استفہامیہ انکاری اقراری جملے کرا رکھے. استفہامیہ یعنی سوالیہ جملے ہوتے ہیں. تو یہ میں آپ کو آپ کی بک میں, یہ مطلب چیپٹر سے متعلق ہے. یہ بیانیہ جملے کے تعارف میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جملہ مثبت اور منفی ہوتا ہے. یعنی بیانیہ جو سمپل جملے ہوتے ہیں وہ مثبت بھی ہوتے ہیں, پازیٹیو اور نیگیٹیو بھی. جیسے بوڑھے نے بات شروع کی, یہ مثبت جملہ ہے. بوڑھے نے بات شروع نہیں کی تو یہ منفی جملہ ہے. ان جملوں کو سوالیہ جملوں میں بھی بدلا جا سکتا ہے. یعنی یہ دونوں جملوں کو ہم سوال بھی بنا سکتے ہیں نا. بات کس نے شروع کی, بات کس نے شروع نہیں کی. تو سوالیہ جملوں کو استفہامیہ جملے بھی کہتے ہیں. تو میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ جو سوالیہ جملے ہوتے ہیں ان کو ہی ہم اردو میں استفہامیہ جملے کہتے ہیں. اب ذیل کے جملے غور سے پڑھیے. رات بھر تمہاری بکواس کون سنتا. اس سوال میں جملے کو منفی بنانے والے الفاظ نہ نہیں کا استعمال نہیں کیا گیا, مگر اس کا جواب ہمیشہ منفی جملے میں سامنے آئے گا. یعنی رات بھر تمہاری بکواس کوئی نہیں سنتا. ٹھیک ہے نا. تو یعنی یہ والا جو ہے جواب, جو اس کا آنسر جو ہے نہیں میں آئے گا. تو یہ والا ایسا سوالیہ جملہ جس کا جواب, جس میں نہ نہیں کا استعمال نہیں نہ کیا گیا, مگر جس کا جواب منفی جملے میں دیا جائے گا, اسے استفہامیہ انکاری جملے کہتے ہیں. یعنی سوال جب ہم کر رہے ہیں اس میں تو نہیں کا استعمال نہیں ہوا ہے, لیکن جواب جب آئے گا اس میں استعمال نہ کا ہوگا, تو اس والے جملے کو ہم بولیں گے استفہامیہ انکاری جملے. ٹھیک ہے. اب دوسری مثال دیکھیے. کیا محنت کیے بغیر کوئی کامیاب ہو سکتا ہے. اگر مجھے نیند آ رہی ہوتی تو بھلا یہ باتیں کرنے کے لیے میں جاگتا ہوتا. تو سبق مکڑا اور مکھی سے استفہامیہ انکاری دو جملے تلاش کر کے لکھنے آپ کو. تو یہ والے جملے آپ کو لکھنے, مکڑا اور مکھی سبق ہم نے پڑھ رکھا ہے, تو اس کے بھی ہم دو جملے بنائیں گے. تو دیکھیے استفہامیہ انکاری جملے, کیا میں جھوٹ بولوں گا. دوسرا ہے کیا تم نے اپنا گھر سجا رکھا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا جواب جو نہیں میں ہے نا, کہ نہیں اس نے اپنا گھر سجا نہیں رکھا, جھوٹ بول رہا تھا, مطلب جھوٹ بول رہے تھے مکڑا. اب اگلا جو ہے دیکھیے, تو دیکھیے سبق میں سے میں نے ڈھونڈ دیا دو جملے, آپ لوگ بھی اور کوئی سے جملے ڈھونڈ سکتے ہیں. اب آگے ہم پڑھتے ہیں. دیکھیے اب ذیل کا جملہ غور سے پڑھیے. اگر ہم نے پیٹ بھر کھانا کھایا ہوتا تو اس وقت چین کی نیند نہ سو رہے ہوتے. اس سوال میں جملے کو منفی بنانے والا لفظ نہ موجود ہے, مگر اس کا جواب ہمیشہ مثبت جملے میں سامنے آئے گا. یعنی اس وقت ہم چین کی نیند سو رہے ہوتے. ایسا سوالیہ جملے جس میں نہ نہیں کا استعمال کیا گیا ہو مگر جس کا جواب مثبت جملے میں دیا جائے گا, اسے استفہامیہ اقراری جملے کہتے ہیں. یعنی سوال تو نہ میں ہوتا ہے لیکن جواب ہمیشہ ہاں میں آئے گا, یعنی پازیٹیو ہوتا ہے, تو اس کو ہم بولتے ہیں استفہامیہ اقراری جملے کہتے ہیں. دوسری مثال ہے ترقی کرنا کون نہیں چاہے گا. یعنی سبھی چاہتے ہیں نا ترقی کرنا. کیا آزادی کے لیے علماء نے قربانیاں نہیں دی. تو آزادی کے لیے علماء نے بھی قربانیاں دی ہیں نا. تو اب سبق مکڑا اور مکھی سے استفہامیہ اقراری کے دو جملے تلاش کر کے لکھیے. تو یہ بھی میں نے دیکھیے دو جملے آپ لوگوں کے لیے تلاش کر دیے. یہ دیکھیے پہلا ہے کیا مجھے دیکھ کر خوش نہیں ہوئے. تو یعنی آپ کو دیکھ کر خوش ہوئے نا. دوسرا ہے بھانجے کیا 2 دن سے ایک مکھی بھی ادھر سے نہیں گزری. یہ پوچھ رہا ہے نا, کیونکہ ادھر سے تو مکھی گزری ہے نا. تو یہیں پر ہمارا جو ہے دیکھیے چیپٹر پورا
سبق ہو گیا ہے مکمل. یہیں پر میں اپنی ویڈیو مکمل کر رہی ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی. اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے, زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے, اپنے دوستوں کو بھی دیجیے تاکہ ان کی ضرورت بھی پوری ہو سکے. کیونکہ ابھی یہ لاک ڈاؤن کا سمے ہے نا, ان کے پاس بکس وغیرہ بھی نہیں ہوگی, تو میری ویڈیو بھیجیے ان کو. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری ہمت بڑھائیے, میری حوصلہ افزائی کیجیے. ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.